السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ سانپ کے ڈسنے سنیک بائٹ کو کس طرح ہم گھر میں ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں یا کس طرح اس کو ہم فرسٹ ایڈ دے کر اس کی جان کو بچا سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سیکھنے والا ہے. سانپ کے ڈسنے کا ٹریٹمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں یا علاج کر سکتے ہیں، یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو سب سے پہلے جو اہم بات ہے، وہ جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سانپ کی جو اقسام ہیں یا جو اس کی نسلیں جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 2500 ٹوٹل ہیں. پوری دنیا میں 2500 ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو 250 سانپ ایسے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، جن کے ڈسنے سے زہر جسم کی باڈی پر پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے. تو 250 میں بھی کچھ ایسے سانپ ہیں جو انڈے دیتے ہیں یا جو بچے دیتے ہیں، ان کی بھی ایک آگے اقسام ہے. لیکن جو زیادہ طور پر زیادہ زہریلا سانپ ہے وہ کوبرا کا سانپ ہے، جس کے ڈسنے سے انسانی جسم جلدی ہی انسانی جسم میں زہر پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے 20 منٹ سے لے کر 6 گھنٹے کے اندر انسانی جسم کی موت واقع ہو سکتی ہے کوبرا سانپ کے ڈسنے سے. تو کوبرا سانپ ڈسنے کی علامتیں کیا آتی ہیں؟ چہرہ کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس جگہ پر کوبرا سانپ نے ڈسا ہو اس جگہ پر سویل ہو جاتا ہے، سوج وغیرہ پڑ جاتی ہے اور وہ جگہ ریڈ ہو جاتی ہے. تو کوبرا سانپ کے ڈسنے سے سر چکر آتا ہے، چکر آتے ہیں اور فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے، متڑی آتی ہے. یہ اس کی علامتیں ہیں کوبرا سانپ کے ڈسنے سے. اور اس کے بعد جو کوبرا سانپ کے ڈسنے کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم گھر میں اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوبرا سانپ نے ڈسا ہے ہماری ٹانگ پر یا ہمارے بازو پر، تو ہم اس کو جسٹ اس کے کیا کریں گے، تھوڑا سا اوپر اس کو باندھ کر زور سے کس دیں گے تاکہ اس کا جو زہر ہے وہ اوپر کی طرف نہ جائے، جسم کے نیچے سے میں رہے جدھر زہر ڈس رہا ہو. تو اس کے اوپر سے باندھ کر ہم بازو کو نیچے کر دیں تاکہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اوپر کی طرف دل کی طرف نہ آئے. تو جس وجہ سے دل کی طرف یعنی کہ بلڈ سرکولیشن نہ ہوگی تو زہر اسی مقامی جگہ پر رہے گا، اس کے آگے نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے موت واقع ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسرا جو ٹریٹمنٹ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرا ٹریٹمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بول لیں گے بڑا سا یا بالٹا، یا ہم ایک بول وغیرہ لیں گے. اس بول میں ہم نمک ڈال کے گرم پانی کر کے رکھیں گے اور اس جگہ پر جس جگہ پر سانپ نے ڈسا ہو اس کو ہم پانی میں ڈبو کر رکھیں گے. کچھ 5-10 منٹ تک ڈبو کر رکھیں گے. اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ نمک وغیرہ ہے وہ زہر کو باہر کی طرف خارج کرے گا یا باہر کی طرف کھینچے گا. تو یہ ٹریٹمنٹ کرنے سے، فرسٹ ایڈ دینے سے اس کا جو زہر ہے وہ کافی مقدار تک کم ہو جائے گا، اس کا زہر وہ اثر نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم اس کو ہاسپٹلائزیشن کر دیں گے کہ ہاسپٹل میں اس کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، سانپ کے ڈسنے کو کس طرح ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو ہماری ویڈیو کو اچھی لائک وغیرہ کریں، کمنٹس وغیرہ کریں.